اور یہ بات ذہن میں رکھیے بھائی صاحب، یہ ان لوگوں کے ہاتھ ہو رہا ہے جن کا بہت بڑا پہلے زمانے میں یعنی پچ جو تھی ٹو سیل دیئر پالیٹکس، ووٹ کو عزت دو، آئین کی جو بے حرمتی، بے توقیری وچ از ٹرننگ ایز ٹو سیٹ کے تھیٹر آف دی ابسرڈ بن رہا ہے، ان کے ہاتھوں بن رہا ہے بھائی۔ اچھا بس کیا کریں ہم دونوں کے لیے ہم ایک ینگ جنریشن میں چلو کہیں آ جاتے ہیں۔ نصرت صاحب ایک ہمیں گائیڈ کیجیے گا، اخبار بڑے پڑھے ہیں، ٹاک شوز بڑے پڑھے ہیں کہ آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، ملک اس نیچ پہ پہنچ گیا کہ جو مصطفیٰ بھائی نے باتیں کی ہیں، جب ہم اس کو ذرا اپنی سابقہ ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا سچویشن ایسے کبھی پہلے بھی ہوئی تھی؟ یہ پہلی دفعہ اتنی وہ بہت دفعہ ہوئی ہے۔ ایک لطیفہ جو ہے وہ فیض صاحب کے ساتھ ہے نا منسوب، کہ ہر بندہ آ کے بری خبر سنا رہا تھا، وہ ایکچولی غلط ہے۔ یہ اے کے بروہی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے انور بروہی صاحب، اچھا یہ ان کا فقرہ ہے، لیکن لوگ وہاں فیض احمد فیض موجود تھے لیکن ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ جب صاحب لوگوں نے جو ہے نا وہ بری خبریں سنا دیں تو بروہی صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس اس سے بھی بری خبر ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ البتہ چوکنا ہو گیا کہ یار یہ اتنے لوگوں کی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ ایز ہی سیڈ کہ وین دیر از تھیٹر آف ایبسرڈ نا تو دین دیر از نو آؤٹ اینڈ ٹو اٹ۔ آپ کو ایک جوک کے بعد دوسرا جوک انوینٹ کرنا ہوتا ہے، کریٹ کرنا ہوتا ہے ٹو اسٹیل دی اٹینشن آف پیپل اینڈ ڈیورٹ پیپلز اٹینشن فرام ریئل ایشوز۔ لیکن نصرت صاحب اس میں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اٹینشن تو یہ چلیں اس موضوع کو بہت زیادہ ملے گی، لیکن لوگوں کے اندر ایک ایسی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور کیا ہمیں بس یہ ساری چیزیں تسلیم کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بادشاہ سلامت یا اس طرح کے جو ایک ہے کہ فیصلے کر دیے گئے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم بننا ہو تو وہ بھائی بنے، وزیر اعلیٰ بننا ہو تو وہ بھتیجا بنے، اور اگر نگران وزیر اعظم بنانا ہو تو قرات جو ہے وہ اپنے خاندان کے ایک فرد کے نام پہ نکل آئے۔ تو یہ پولیٹیکل کلچر میں یہ کس طرح سے چیزیں سیل کی جا سکتی ہیں؟ لیٹس سے کہ بھئی دیر کمز اے اسٹیج، دیکھیے ایک allegedly they are very experienced politicians as well نا، بہت تجربہ کار سیاستدان۔ بھائی سیاستدان اس بات کو یہاں تک لانے میں کو گیم تو بنائے گا نا اس طرح کی۔ ویسے نصرت صاحب یہ تجربہ کار سیاستدان اور نا تجربہ کار سیاستدان کا فرق کیا ہے؟ نہیں فرق تو ہوتا ہے نا، مثلا بہت ہوتا ہے، مثال کے طور پر یار پھر ہم یہ نہیں کہ ایسے الجھ جائیں گے، آئی جسٹ وانٹ میں اسی پہ رہیں گے آج انگیج کرنا ہے چونکہ مصطفیٰ بھائی کو ہم دونوں کے لیے کیونکہ ان کا برین آپ ذرا نا وہ زیادہ اسٹرانگ کریں، ہم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑا مختصر تجربہ کار سیاستدان، جیسے ٹرمپ جو ہے وہ میری دانش میں وہ آؤٹ سائڈر ہے ٹو دس گیم آف پالیٹکس، اور ہمارے ہاں بھی ایک ٹرمپ ہیں، انہوں نے کچھ وہ یعنی کہ بہت مقبول ہے، لیکن میرے خیال میں میں ایک اگر تھوڑا سا ایڈ کروں اس کانورسیشن میں کہ نا تجربہ کاری پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار بالکل نہ کریں، جو آپ کے پارٹی کے ہیڈ نے جو بات فرما دی اس کو منوان تسلیم کریں۔ آپ کو خوشامد کے اندر ایک خاص مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ آپ جب اپنے لیڈر کے سامنے جائیں تو آپ اس طریقے سے خوشامدانہ طریقے سے گفتگو کریں اور کوئی مقدمہ پیش کریں کہ وہ واہ واہ کر اٹھے، اور پھر اگر آپ کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود نہیں ہیں تو آپ ایک نا تجربہ کار سے بھائی درباری دیکھیے درباری نہیں میں یہ نہیں کہ آئی ایم ناٹ ایٹ آل جسٹیفائنگ اٹ، میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کائیاں لوگ ہوتے ہیں وہ گیم بنا کے چلتے ہیں، گیم بنا کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب میری دوست ہیں، آئی وش کہ وہ یہاں بیٹھی ہوتی کیونکہ میں اور وہ ہم دونوں صحافت میں اکٹھے تھے، محترمہ شیری رحمان صاحبہ۔ اب آپ نے یہ لفظ اٹھا لیا فیک نیوز، سر عرض یہ ہے کہ کل ایکسپریس ٹریبیون پرنٹ ایڈیشن میں ہیڈ لائن تھی، ہمارا ینگ دوست ہے شہباز رانا، میں نے ساری زندگی میں ذات کا رپورٹر اپنے آپ کو کہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے رپورٹرز کی لاٹ ہے اس میں ہی از دا فائنسٹ، اور وہ بہت محنت کر کے خبر لاتا ہے۔ وہ یہ خبر دیتا ہے کہ جی الیکشن کے جو لاز ہیں وہ آپ الیکشن ایکٹ کہتے ہیں اس کو، سیکشن 230 میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے،
टू एम्पावर द केयर टेकर, टू एम्पावर द केयर टेकर। अच्छा, वो भी अंडरस्टैंडेबल है कि जी IMF के साथ एक हमारी 9 महीने की डील है, तो यार ऐसा ना हो कि दरमियान में से कि एक ट्रांश आनी है, दूसरी ट्रांश का पता चले कि है ही नहीं है, वगैरह वगैरह। वो करते करते उन्होंने कहा कि लेकिन ये सारी महफिल सजाई जा रही है डार साहब के लिए। अब आपके लिए बहुत सुनहरी मौका था कि यू शुड हैव केप्ट क्वाइट। मिसाल के तौर पर जैसे बहुत दिनों से ये क्यों बातें चली मुस्तफा साहब कि इलेक्शंस जो हैं बर वक्त नहीं हो पाएंगे, कि एक तरफ वजीर आजम साहब रोजाना कहते हैं तोड़ देंगे, अच्छा भी तोड़ देंगे, साथ ही टिकरों पर टिकर चल रहे हैं कि जी 25 जुलाई को मुश्तरका मुफादात की अच्छा जिस वक्त बात हुई कि 8 अगस्त को तोड़ देंगे, हमारी वज़ीर इत्तला साहब ने फौरन उसकी तरदीद जारी की। उसके बाद मुसलसल 2 दिन तक टिक्कर पे टिक्कर चलते रहे कि जी 25 जुलाई को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जा रहा है, वहां पे मर्दमशुमारी होगी। वो भाई कहते थे कि नॉनसेंस है, नो सच थिंग, ठीक होगी बात। वो तो ये तो खोकर साहब भी कह रहे हैं अटेंशन सीकर है ना सारे सारे। भैया मेरी कहीं ना इब्तिदा कहीं सुन इन लो तो ना, रहना लेकिन अब क्या है, अब मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये खबर आ गई ना, एक वेग रहने देते हैं। अरे इतना भी इंतजार नहीं किया, इंटरव्यू आज चलना है मेरे भाई का, लेकिन कल इंटरव्यू दिया जाता है संडे के दिन, उसकी क्लिप वायरल होती है, उनसे पूछा जाता है जी आप आ रहे हैं, कहते हैं कि बस वो अल्लाह मौका दे तो मौका, सर, लेकिन मैं- ये कि मुझे माफी रखें। सो यू आर कंफर्मिंग इट, सो बाबू इट इज नॉट फेक सर, न्यूज। मैंने खोकर साहब से यही पूछा था कि ये प्लान भी तो हो सकता देखिए, है, लेकिन अदनान क्योंकि भाई, सारी इन चीजें अगर दो- कड़ियां जोड़े हैं मुस्तफा भाई, सारी कड़ियां जोड़े हैं, तो जहां जहां से रिपोर्ट हुई, जहां जहां से टिकर मूव हुए, जहां जहां से इसको ग्लैमराइज और फोकस किया गया इस खबर पर, तो मुझे तो लगता है कि ये प्लान था एक। देखो, मैं आई रिफ्यूज टू बिलीव, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं, वक्त के साथ साथ लोगों पे ईमान और एतबार गुजरता जा रहा है, लेकिन शहबाज की दी हुई खबर मैं नहीं सोचता कि उससे कोई खबर लगवा सकता है या पिछलवा सकता है। ये मेरा यार, ख्याल है। एक ब्रेक ले अच्छा, लेते लेकिन हैं। इसमें एक सिर्फ अच्छा, ऐड करने नुकता ऐड कर दूं कि जो आपका नुसरत साहब फायदा ये है कि आप तारीख के कॉन्टेक्स्ट में जो आज की मौजूदा दौर के हालात होते हैं उनमें एक जाविया देते हैं, तो आगाही जो है होती है ना। तजर्बाकारी की जो हमने गुफ्तगू की, तजर्बाकारी क्या है? तजर्बाकारी तो आज के सियासतदान के अंदर या पॉलिटिकल लीडर के अंदर ये होनी चाहिए थी कि हम अपनी तारीख के अंदर ऐसे कई सानियात से गुजर चुके हैं, और सबसे बड़ा सानिया हमारे सामने मशरकी पाकिस्तान का मौजूद है, 1971 का मौजूद है, कि जिसमें इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के नतीजे में फिर जो पॉलिटिकल क्राइसिस ने जन्म लिया। तो जब आप उस एक एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं, तो हमारी तो तजर्बाकारी इस हद तक होनी चाहिए कि हमने अपने आने वाले किसी भी वक्त में हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, और अगर माहौल खराब हो रहा है तो उसको डिफ्यूज करने के लिए कोशिश करनी है। खोकर साहब ने बड़ा आसान कर दिया है। अब ये जो इलेक्शन से पहले उसको कंट्रोवर्शियल बनाना, ये तारीख के भाईजान, आप हमें कमर्शियल पे जाके इश्तहार देने दें। जी जी